السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 6۔ نینا میرے بچے، مجھے بتاؤ گی نہیں کیا ہوا ہے؟ نینا نے روئی ہوئی آنکھوں سے گرو کی طرف دیکھا اور گرو کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگا تو چمیلی نے تمام واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ گرو جو جو واقعہ سنتا جاتا تھا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جاتی تھی، کبھی اس کا چہرہ غصے سے سرخ اور کبھی نارمل ہو جاتا تھا۔ چمیلی روتے ہوئے واقعہ بیان کر رہا تھا لیکن نینا کے آنسو اس کا دامن خالی کر رہے تھے اور گرو کے کندھے سے گر کر جھولی میں جذب ہو رہے تھے۔ تو ایک بار مجھے پیغام تو بھجواتا نینا، میں اس کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ میری بچی، تو نے اکیلی ہی اپنی جان پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ مجھے بلوایا ہوتا میری جان۔ گرو کا پیار پا کر نینا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے گرو کی جھولی میں بلکہ گود میں اپنا سر چھپا لیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ گرو اس کی پشت تھپتھپانے لگا اور خود گرو بھی رو رہا تھا کیونکہ وہ بڑی محنت سے اپنی روٹی کماتے تھے۔ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر گلی گلی ننگے پاؤں ناچنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن تقدیر نے اب اگر ان کو ایسا بنا ہی دیا تھا تو وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف تو کر رہے تھے، لیکن معاشرہ ان کے ساتھ ہتکآمیز سلوک روا رکھ رہا تھا۔ یہی بات آج اس گھر میں مقیم 4 نفوس پر مبنی مکینوں کو رلا رہی تھی۔ نینا کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے اٹھ کر گرو کی روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی انگلیوں کے ساتھ آنسو پوچھے اور کہا، گرو، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ہمیں اپنا کہہ سکے؟ نینا کافی غمگین لگ رہا تھا۔ کاش میں بھی کسی کی بیٹی ہوتا، ذرا سی بات پر اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا، وہ مجھے مناتا، میں کبھی مان جاتی اور کبھی روٹھ جاتی۔ اگر میں کسی کی بیٹی ہوتی تو اپنے بابل کی ڈانٹ پر رونے لگتی۔ اور ابھی وہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ پاس سے ہی کسی بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی تو وہ سب ہی چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بچے کی آواز؟ نینا نے گرو سے استفسار کیا تو وہ اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگے کیونکہ بچے کے رونے کی آواز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چمیلی نے صحن کی لائٹس آن کی تو ان کے گھر کے صحن میں ایک طرف پڑی پلاسٹک کی ٹوکری نظر آ گئی۔ نینا نے آگے بڑھ کر ٹوکری میں جھانکا تو چند دنوں کا بچہ رو رہا تھا اور بار بار اپنا ہاتھ منہ میں ڈال رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھوکا ہے۔ نینا نے حیرت میں ڈوبے ہوئے سب کو دیکھا اور پھر بچہ ٹوکری سے نکال کر اس کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا۔ یہ کس کا بچہ ہے نینا؟ اور یہ ہمارے گھر میں کیسے؟ گرو کی حیرانی بجا تھی، لیکن نینا سے پہلے تو وہ گھر میں موجود تھا۔ یہی سوال نینا اس سے بھی کر سکتا تھا، لیکن نینا نے دیکھا کہ وہ بچہ نہیں بچی ہے۔ گرو، مجھے نہیں پتا یہ کس کی بچی ہے، ہم تو ابھی آئے ہیں۔ بچی نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تو چمیلی نے گرو کا اشارہ پا کر کچن کی جانب دوڑ لگا دی۔ نینا نے چمکتے چاند کی طرف دیکھا اور پھر گرو سے بولا، گرو، ہو نہ ہو یہ اللہ نے میری فریاد سنی ہے، اس نے مجھے اس بچی سے نوازا ہے، میں اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ نینا نے بچی کو سینے سے لگا لیا تو گرو آگے بڑھتا ہوا اس بچی کو دیکھنے لگا جو بلا کی خوبصورت تھی۔ گرو نینا سے مخاطب ہوا، لیکن میری بچی، اب پتہ نہیں یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور ہمارے ہی گھر میں کیوں؟ نہیں گرو، آج سے ہی میری بچی ہے۔ تم ذرا خود سوچو کہ آج سے پہلے کبھی بھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا نہیں رہا ہے، تو پھر آج ہی کیوں کھلا رہا؟ اور پھر ہمارا فنکشن، وہ بھی تو وقت سے پہلے ہی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ گرو، مجھے بھی آج کسی کی بیٹی نہ ہونے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ گرو، ذرا سوچو، یہ سب کاتب تقدیر کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کا ہی حصہ ہے۔ نینا کی باتیں اچھی اور ٹھیک تھی، لیکن گرو جانتا تھا کہ ایسے بچوں کو اپنا گناہ چھپانے کے لیے نوجوان ماں باپ اسی طرح پھینک جاتے ہیں اور پھر بیٹی کی ذمہ داری لینا بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ نینا میری بچی، تو اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہم کہیں اس بچی کی وجہ سے مصیبت میں نہ پھنس جائے، کوئی پولیس کیس یا پھر یہ کسی کی ناجائز بچی نہ ہو۔ میری بچی، ذرا سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ چمیلی گلاس میں دودھ لایا تھا۔ نینا نے ہاتھ منہ کو ڈالے ہوئے نومولود کو دیکھا تو مسکراتا ہوا بولا، میں ابھی تمہیں دودھ پلاتا ہوں۔ اس نے گلاس میں ہاتھ ڈال کر انگلیاں ننھی منھی بچی کے منہ میں لگائی اور وہ ان کو چوسنے لگی۔ پھر نینا نے قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں دودھ اتارا تو وہ ہولے سے مسکرا کر نینا کو دیکھنے لگی تو نینا نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور گرو سے بولا، گرو، تم مانو یا نہ مانو یہ اللہ کی دین ہے، اور پھر اس چاندنی رات میں جو روشنی نے
جو روشنی اللہ نے ہمارے گھر میں پھیلائی ہے اس کی ناشکری نہیں کرنے دوں گا۔ یہ چاندنی ہے، میری چاندنی، میری جان، میری چاندنی۔ گرو نے اذان فجر سن کر نینا کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا۔ بچی نینا کی گود میں سو گئی تھی۔ گرو ایک بار پھر نینا کو سمجھاتا ہوا بولا، نینا میری بچی، جذباتی بن کر نہیں، ذرا تحمل سے سوچو۔ یہ پرایا دھن ہے، بیٹی ہے، ہم ہجڑے ہیں میری بچی، اس کو کس طرح اپنے پاس رکھیں گے، کیسے اس کی پرورش کریں گے؟ ذرا سوچو، اس کی گندگی، اس کا پیشاب اور اس کی پوٹی کون دھوئے گا؟ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ نینا نے بچی کو اپنی چارپائی پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈالتا ہوا واپس مڑا تو الائچی بھی بول پڑا، نینا باجی غصہ نہ کرنا، ہم تمہارے اس فیصلے کو کوئی دانش مندی نہیں سمجھتے۔ حوصلہ پا کر چمیلی بھی بولا، ہاں نینا باجی، گرو اور الائچی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کا خون ہے اور وہ ہمارے ہی صحن میں کیوں پھینک گیا ہے۔ یہی تو میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کو پھینکنے والا صرف ہمارے ہی گھر میں کیوں پھینک گیا ہے؟ نینا کا سوال سن کر الائچی اور چمیلی تو خاموش رہے، لیکن گرو چپ نہ رہ سکا۔ نینا، ہو نہ ہو کسی نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ہمارے ہی صحن کو چنا ہے، کیونکہ ہم ہجڑے ہیں نا۔ اذان فجر کی مختلف مساجد سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ نینا ان سب کی باتیں سنتا ہوا بولا، گرو، یہ اللہ کا کام اور اس کی رحمت بن کر میرے گھر میں آئی ہے، تم میں سے کوئی بھی اس کی گندگی صاف نہ کیا کرنا۔ اللہ کے گھر سے آوازیں آ رہی ہے اور میں نینا ہجڑا اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس نے مجھے آزمانے کے لیے اس بیٹی کو میرے لیے امتحان بنا کر اس گھر میں بھیجا ہے تو میں اس امتحان کو مرتے دم تک بھی نبھاؤں گا اور بالکل اس کی اس طرح پرورش کروں گا جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ یہ میرا اپنے اللہ سے وعدہ ہے۔ تم جذباتی ہو رہے ہو نینا، گرو نے ایک بار پھر مخالفت کی، لیکن اس بار وہ کمزور اور نحیف آواز میں بولا، کیونکہ نینا نے اللہ سے وعدہ کرنے کے لیے مؤذن کی آواز کو گواہ بنا لیا تھا۔ لیکن ہم تمہارا کسی بھی ایسی مشکل میں ساتھ نہیں دیں گے نینا جی، نینا باجی، جو مشکل اس بچی کی وجہ سے آئے گی۔ چمیلی نے کہا تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا الائچی بھی بولا، ہاں نینا باجی، چمیلی ٹھیک کہتا ہے، اس معاملے میں آپ کے خلاف ہوں۔ نینا نے گرو کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور گرو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ گرو نے کچھ بھی کہنے کے بجائے شرمندگی سے سر جھکا لیا تو نینا ایک کربناک مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا، تو تم تینوں کا ایک ہی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لو۔ گرو اور الائچی نینا کی طرف دیکھنے لگے جب چمیلی نینا کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں گھر آئی ہوئی اللہ کی اس رحمت کو ٹھکرا کر کفر نہیں کرنا چاہتا، یہ بچی میرے پاس ہی رہے گی اور میں اس کو ماں اور باپ بن کر پالوں گا۔ میرے اس فیصلے سے اگر کسی کو دکھ پہنچا ہے یا کوئی تکلیف ہے تو وہ مجھے چاندنی اور اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ گھر صرف میرا ہے۔ یہ بات تم تینوں اچھی طرح جانتے ہو۔ ایک بہت بڑا بم نینا نے ان تینوں پر گرا دیا تھا۔ وہ جا کر چاندنی کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کو محبت سے دیکھنے لگا تھا۔ گرو، الائچی اور چمیلی باری باری تینوں ہی نینا کے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ نینا نے دودھ اور گلاس اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ چاندنی بڑی صابر بچی لگ رہی تھی اور اس کی عمر ابھی بمشکل 7-8 دن کی ہی ہوگی۔ اس کی گلابی رنگت اور چہرے کی معصومیت پر بھی پھینکنے والے ظالم مرد یا زن کو ترس اور رحم نہ آیا تھا۔ نینا کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بازو پیار سے چاندنی کی کمبل پر رکھا ہوا تھا اور گھر کے دوسرے کمرے میں گرو، الائچی اور چمیلی کو سمجھا رہا تھا، نی ناس ہونیو، اگر تم دونوں اس گھر سے نکل گئے تو بھوکوں مرو گے، سڑکوں پر جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرو گے۔ تم دونوں کو تو ناچنا بھی نہیں آتا، اور چمیلی کالے منہ والی، تم کس بات پر اکڑ رہی ہو، منہ نہ مت تھا۔ گرو نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں پر لعنت بھیجی تو وہ دونوں ہی شرمندہ ہو گئے۔ یہ جو نوٹوں کے بیگ بھر بھر کر لاتے ہو نا، یہ سب نینا کے ناچنے کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر نینا نہ ہو تو تم اور میں بھوکے ہی مر جائے۔ میں تو نینا کے ساتھ ہوں، اگر تم لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ گرو یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو چمیلی بولا، لیکن گرو، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب ہمیں چاندنی کا حصہ بھی نکالنا پڑے گا، تمہیں تمہارے برابر کے حصے ملا کریں گے۔ یہ نینا کی آواز تھی جو نہ جانے کب سے دروازے میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ سب شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئے۔ چاندنی کو میں نے گود لیا ہے، وہ صرف میری بیٹی ہے اور اس کی تمام ذمہ داری بھی میری ہے، تم لوگ اپنے حصوں کی فکر نہ کرو۔ گرو اٹھ کر نینا کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، نینا، ہمارا یہ مطلب نہ تھا، بلکہ ہمارا مقصد تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائے، ورنہ اس بیچاری نے کون سا ہمارے حصے کو کھا جانا ہے۔
ہم یہ محلہ ہی چھوڑ دیں گے۔ نینا نے ایک اور فیصلہ سنایا تو الائچی اور چمیلی بھی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ وہ منہ کھولے نینا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لیکن ابھی ہم کچھ ماہ اسی گھر میں رہیں گے۔ اگر کوئی چاندنی کا والی وارث آ گیا تو اس سے بات چیت کر کے ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ گرو نے بھی نینا کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہے اور چاندنی آج سے ہماری بھی بیٹی ہے، اب وہ اس گھر میں ہی رہے گی۔ نینا نے مسکراتے ہوئے گرو کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا تو چمیلی اور الائچی بھی ان دونوں کے پاس آ گئے تو نینا نے ان دونوں کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ نینا دل سے نہیں چاہتا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی اس گھر سے جائے۔ چاندنی کو گھر میں آئے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے فیڈر، کپڑے، کھلونے اور ہر وہ چیز خرید کر گھر میں لا کر رکھ دی گئی تھی جس کی ایک نیو بورن بیبی کو ضرورت ہوتی ہے۔ غباروں سے گھر کو سجا دیا گیا۔ نینا کی زندگی کافی مصروف ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن چاندنی کا خیال رکھتا تھا، شام کو فنکشن پر جانے سے پہلے کئی بار چاندنی کو چومتا اور پھر گرو کو سینکڑوں بار تاکید کرتا کہ وہ چاندنی کو رونے نہ دے۔ چاندنی بھی اس سے خاصی مانوس ہو گئی تھی، وہ بھی نینا کو نہ پا کر رونے لگتی تھی اور نینا کی شکل دیکھتے ہی مسکرانا شروع ہو جاتی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ بیت جانے پر بھی کسی نے واپس مڑ کر اس کی خبر نہ لی تھی کہ چاندنی کس کی بیٹی تھی اور کون اس کو ادھر پھینک گیا تھا۔ لیکن محلہ بھر میں چہمگوئیاں ہونے لگی تو گرو نے ایک دن بند گلی کے سرے پر کھڑے ہو کر تمام گلی والوں کو کھری کھری سنائی اور ان مردوں کو برا بھلا کہا جو اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایسی حرکات کرتے ہیں، اور پھر اس نے عورتوں کو بھی نادان اور ناسمجھ کہنا شروع کیا تو عورتیں اور مرد تو اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر رہ گئے۔ پھر 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد چاندنی کے تھوڑا تھوڑا چلنے پر گرو اور نینا نے آپس میں مشورہ کر کے وہ گھر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دوسرے محلوں میں گھر دیکھنا شروع کر دیا اور پھر وہ گھر پسند کر لیا جس میں وہ اب رہ رہے تھے۔ یہاں ان کو شمع بی بی جیسے نیک ہمسائے ملے تھے۔ شمع بی بی کے 2 بیٹے تھے اور ان کا خاوند رحیم بخش سبزی کا کام کرتا تھا اور وہ بھی چند سال ہی جیا تھا۔ نینا جب تیار ہو کر گھر سے فنکشن کے لیے نکلتا تھا تو اس علاقے کے لوگ اس کو لڑکی ہی سمجھتے تھے، لیکن نینا ان سب کی پرواہ کیے بغیر چاندنی کی پرورش میں مشغول تھا۔ چاندنی 7 سال کی ہوئی تو اس کو بہت تیز بخار نے گھیر لیا تھا۔ نینا اس کو اپنی گود میں اٹھائے ہسپتال کی جانب بھاگا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کون رکشے ٹیکسی کا انتظار کرتا ہے، اس نے چاندنی کی صحتیابی تک ایک پل بھی سو کر نہ دیکھا تھا۔ اس نے رات بھر جاگ کر چاندنی کی تیمارداری کی تھی، بلکہ چاندنی کی صحتیابی کے لیے تو نینا نے ہسپتال میں ہی مسلح بچھا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح رو رو کر دعا کی تھی کہ شاید چاندنی کی سگی ماں بھی اس کے لیے نہ کرتی۔ چاندنی کی آنکھیں رم جھم برس رہی تھی۔ وہ ان عظیم لوگوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے ایک اجنبی بچی کو اپنے دن رات دیکھ کر پالا پوسا تھا، اور وہ اپنی غلطی اور رویے پر سخت نادم تھی کہ اس نے عبید رضا کے کہنے پر گرو اور نینا سے تلخ رویہ اختیار کیا۔ وہ روتی ہوئی اٹھی اور آ کر نینا کے قدموں میں گر گئی تو نینا تڑپ کر رہ گیا، نہ میری بچی، نہ مجھے گنہگار نہ کر، میں تو ابھی بھی تیری تربیت اور پرورش میں مگن ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر تمہاری پرورش میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو مجھے لگے گا کہ میری کوئی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اس بات نے تو چاندنی کو ہچکیوں کے ساتھ رلا دیا تھا۔ گرو نے اٹھ کر چاندنی کو دلاسا دیا اور اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دوسری طرف ستارہ موسیٰ کو کام سمجھاتی ہوئی اس کی کرسی کے پیچھے اس طرح آ گئی تھی کہ ایک فائل کو سمجھانے کے لیے اس نے آگے بڑھ کر اپنی انگلی سے LCD پر نشاندہی کرنا چاہی تو اس کا چہرہ اس زاویے پر آ گیا تھا کہ وہ موسیٰ کے کندھے پر آ چکا تھا اور اس کا چہرہ موسیٰ کے چہرے کے بالکل ساتھ ہو گیا تھا۔ موسیٰ کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی اور ایسی ہی کیفیت کچھ ستارہ کی بھی تھی۔ یہ لمحات کی جنگ تھی جس نے ان دونوں کو اتنے قریب کر دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دلوں کی دھڑکنیں بھی سن سکتے تھے۔ ستارہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی ایسے رہیں اور وقت تھم جائے۔ وہ موسیٰ کی پہلی ہی نظر میں دیوانی ہو گئی تھی، لیکن اب تو موسیٰ اس کے بالکل پاس تھا اور اس کے زیر نگرانی کام بھی کر رہا تھا۔ لیکن موسیٰ کے دل میں کیا چل رہا تھا، ستارہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی، کیونکہ موسیٰ کو آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ وقت پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ عید کی آمد تھی، اس لیے نیا مال بھی تیار ہو کر آ رہا تھا اور نئی ڈیزائننگ میں ملبوسات نے بوتیک میں گاہکوں کا رش بھی بڑھا دیا تھا، اور اس بڑھتے ہوئے رش نے موسیٰ کا کام بھی بڑھا دیا تھا۔
لیکن وہ محنت سے اپنا کام کرنے میں مگن تھا اور ستارہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہی تھی کہ موسیٰ بہت محنتی ہے اور ذہین بھی ہے۔ اس نے ایک ہی ہفتے میں پورے بوتیک کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کو اس طرح سنبھالا تھا کہ شاید کوئی اور اکاؤنٹنٹ 2-3 ماہ تک تو لگا دیتا۔ موسیٰ نے گلا کھنکار کر ستارہ کو احساس دلایا کہ وہ کس پوزیشن میں پہنچ گئی ہے، اور ستارہ کو بھی لگا کہ موسیٰ کو برا لگا ہے۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا اور بولی، کیا آپ نے وہ تمام اندراج کر لیا ہے کہ ابھی نہیں؟ موسیٰ نے اس کی ادھوری بات کو سن کر اس کی طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگا سکا تھا کہ ستارہ نے ادھوری بات صرف اس لیے کی ہے کہ موسیٰ اس کی طرف دیکھے۔ وہ موسیٰ کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، جو مال پاپا کی میل سے آتا ہے اس کا پوچھ رہی ہوں۔ ستارہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ وہ اپنے ملازم کے سامنے ہی کھسیانی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو موسیٰ کو مخاطب کرتی ہوئی بولی، آپ 10 منٹ بعد میرے آفس میں آئیے۔ یہ کہہ کر ستارہ ایک لمبی سی خوشبودار سانس اس کے آفس میں چھوڑتی ہوئی باہر نکل گئی تو موسیٰ نے پرسکون ہو کر اپنی کمر کرسی سے لگا لی اور اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پاس سے ہی کوئی طنزیہ انداز میں دھیرے سے مسکرایا۔ ستارہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج وہ جانے انجانے میں موسیٰ کے بہت ہی قریب ہو گئی تھی۔ اس کی تو خواہش ہی بنتی جا رہی تھی کہ موسیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے اور وہ موسیٰ کی دل فریب شخصیت کو دیکھتی رہے، لیکن یہ دنیا اور نام نہاد اسٹیٹس کی دیوار جو درمیان میں آ گئی تھی، وہ شاید ستارہ کے فیصلے کو تذبذب میں مبتلا کر رہی تھی۔ لیکن دل میں اٹھنے والے جذبات اور احساسات موسیٰ کی سحر انگیز آنکھوں اور پروقار شخصیت کے اسیر بن کر ہر وقت اس کو سوچنے پر مجبور کر رہے تھے، اور ستارہ کی مقناطیسی کشش کے زیر اثر موسیٰ کی جانب خود بخود کھینچی چلی جا رہی تھی، اور اس بات کی خبر شاید موسیٰ کو تھی یا نہیں، لیکن ستارہ کو اپنی شخصیت میں موسیٰ کے لیے جو جگہ بنانا تھی، وہ جگہ بنانے کے لیے اس کو بہت سی سماجی دیواریں پھلانگنی تھی، جو کہ مشکل ہی نہیں ناممکن بھی لگ رہا تھا۔ ستارہ نے اپنے کلوز کیمرے میں موسیٰ کو دیکھا جو کرسی کی ٹیک کے ساتھ سر کو لگائے اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا یا پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ستارہ کو موسیٰ کی اس حالت پر نہ جانے کیوں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مگر دل فریب مسکان پھیل گئی تھی۔ موسیٰ کارڈلیس کی گھنٹی سن کر سمجھ گیا تھا کہ ستارہ نے اس کو 10 منٹ بعد اپنے آفس میں آنے کا کہا تھا، اور تقریباً 10 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنی قمیض کو ٹھیک کرتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ 7 والے آفس میں پہنچا تو ستارہ کے میز پر کچھ پیکس رکھے ہوئے تھے، اور یہ معمول کی کارروائی تھی کیونکہ سیمپلز کی کافی ورائٹی آتی رہتی تھی اور بہت سے آرڈرز بھی دوسرے شہروں کو بھیجنے ہوتے تھے۔ میں آئی کم ان؟ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا تو ستارہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو موسیٰ اب دروازے کے باہر اور ستارہ دروازے کے اس پار آفس میں تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی موسیٰ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اگر میں کہوں نہیں تو؟ موسیٰ اس جواب پر گڑبڑا گیا تھا۔ وہ اس جواب کی توقع نہ کر پا رہا تھا، شاید وہ اسی لیے ستارہ کی طرف دیکھتا ہوا جی کہہ کر رہ گیا تھا۔ تو ستارہ نے خود دروازے کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھول دیا۔ ویلکم موسیٰ حیرت میں گم اندر داخل ہو گیا تھا۔ ستارہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی تو موسیٰ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی میڈم، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ میں نے بلایا تھا تو پھر بھی آپ دروازے میں کھڑے اندر آنے کی پرمیشن مانگ رہے تھے۔ موسیٰ کو اب احساس ہوا کہ ستارہ نے اس کے لیے دروازہ کھول کر اس پر طنز کیا تھا۔ وہ ایک لمبی سانس بھرتا ہوا بولا، سوری میڈم۔ ستارہ اس کی طرف دیکھتی ہی بولی، موسیٰ، کیوں نہ ہم آپس میں کچھ چھوٹے موٹے معاملات طے کر لیں تاکہ کام کرنے میں آپ کو اور مجھے بھی آسانی ہو۔ موسیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ جو بھی بات ہے اب کھل کر ہی سامنے آ جانا چاہیے۔ جی آف کورس، اس نے کہا تو ستارہ بولی، موسیٰ، میرا نام ستارہ ہے اور تمہارا نام موسیٰ ہے۔ ستارہ نے بے تکلفی کی پہلی دیوار گرائی تھی۔ اس نے موسیٰ کو آپ کہنے کی بجائے تم کہا تھا۔ تم مجھے میڈم نہیں ستارہ کہا کرو گے، اور آئندہ نو سوری، نو تھینکس اور نو پرمیشن، یعنی کہ میرے آفس میں آنے کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اس بوتیک میں کام کرتے ہو اور اس بوتیک کے لیے اپنے دن رات دیتے ہو تو تمہیں کہیں بھی آنے جانے کی اجازت ہے۔ کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
حتیٰ کہ مجھ سے بھی نہیں۔ ستارہ نے اچھی خاصی تقریر کر دی تھی جو کہ موسیٰ کے فائدے میں تھی، لیکن اسٹیٹس اس کی راہ میں حائل تھا۔ وہ اپنی پوزیشن واضح کرتا ہوا بولا، دیکھیے میڈم، آپ اس بوتیک کی اونر ہے اور میں ایک امپلائی ہوں۔ اسی فرق کو قائم رکھنے کے لیے میں آپ کو میڈم کہتا ہوں۔ اگر ہم یہ فرق مٹانا چاہیں تو منٹوں میں مٹا سکتے ہیں، اگر نہ چاہے تو یہ فرق اسٹیٹس کی ایک نہ گرنے والی دیوار بن کر راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ ستارہ نے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ کو صرف ستارہ کہوں۔ ستارہ سمجھتی تھی کہ اس کے اندر احساس محرومی ہے کہ وہ اس بوتیک میں ملازم ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم مجھے بڑی عورت یعنی بڑی عمر کی میچور عورت سمجھتے ہوئے میڈم کہتے رہو۔ موسیٰ اس کی بات سن کر ہنستا ہوا بولا، مجھے پتہ ہے نا کہ آپ ینگ ہے اور بڑی عمر کی نہیں بلکہ اسمارٹ اور کم سن ہے۔ یہ موسیٰ نے اس کی تعریف کی تھی یا پھر اپنے دل کی آواز کہی تھی؟ تھینک یو، اب میں امید کرتی ہوں کہ تم مجھے صرف ستارہ کہو گے، اوکے؟ ستارہ نے اس سے تصدیق چاہی تو وہ سر جھکا کر بولا، اوکے ستارہ میڈم۔ پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو ستارہ نے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ بوتیک کی طرف سے آپ کے لیے ہے، کل آپ یہ لباس پہن کر آئیں گے اور آئندہ آپ شلوار قمیض نہیں پہنا کریں گے۔ بوتیک ٹائم میں پینٹ شرٹ اور ٹائی اپ کا لباس ہوگا، یہ میری ریکوائرمنٹ ہے۔ موسیٰ اس کے آخری الفاظ پر غور کر کے چونک گیا کہ یہ لباس اس کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ اس کو اس لباس میں کیوں دیکھنا چاہتی تھی؟ موسیٰ کو اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی، لیکن وہ ہولے سے بولا، میں نے تو کبھی پینٹ شرٹ پہنی ہی نہیں، اور پھر ٹائی؟ موسیٰ تھوک نگلتا ہوا بولا تو ستارہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، آپ پینٹ شرٹ پہن کر آ جایا کرنا، میں آپ کو ٹائی باندھنا سکھا دوں گی۔ ستارہ نے یہ بھی نہ دیکھا کہ موسیٰ کچھ کہنا چاہتا ہے یا اس کی بات سن کر اس کے تاثرات کیا ہے، بلکہ اس نے فون اٹھا کر چائے لانے کا کہہ دیا اور موسیٰ کی طرف دیکھنے لگی تو موسیٰ نے نظریں جھکا لی۔ دوسری طرف، میرا خیال ہے کہ تمہاری ذہنی روح بہک گئی ہے، جو تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو۔ وہاب میر نے سالار کی طرف دیکھا جو کرسی پر بیٹھا ہوا انہی کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ گھر میری ماں کا ہے، یعنی میرا۔ اس نے ایک زوردار ضرب ان کے پگھلتے ہوئے وجود پر لگائی تو وہاب میر کو اپنی حیت ہی بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ تم بھول رہے ہو کہ جس گھر میں اب تم رہ رہے ہو وہ گھر میں نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم میرے کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر نہ کر سکو۔ وہاب میر غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے، لیکن سجن سالار ہولے سے مسکراتا ہوا بولا، میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے، میں آپ کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہاب میر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی حیرت میں غصہ زیادہ تھا۔ تم اب بچے نہیں ہو کہ میں تمہاری ضد پوری کر دوں گا۔ وہ غصے میں پھنکارے تو سجن اپنی کرسی سے اٹھا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا وہاب میر کے ارد گرد ٹہلنے لگا۔ آپ کے الفاظ نرم ہیں ابو جی، لیکن لہجہ بہت سخت ہے، اور سخت لہجہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ وہ آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، اور اب میں کسی بھی تکلیف کو سہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ بحث گفتگو کی موت ہے، لیکن سیٹھ وہاب میر نے شکست خوردہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، بولو، فائنل بولو، کیا چاہتے ہو؟ وہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کھڑی کرتے ہوئے اس کو خبردار کرنے والے انداز میں بولے، لیکن بولنے سے پہلے اچھی طرح الفاظ کو اپنے دل و دماغ کے ترازو میں تول لو۔ وہاب میر افسردہ نظر آنے لگے تھے، لیکن سالار مسکراتا ہوا بولا، میں آپ کا بیٹا ہوں ابو جی، میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ یہ سن کر وہاب میر اس کی طرف کچھ کہنے والے انداز میں گھومے، لیکن اس بار سالار نے انگلی کھڑی کر کے ان کو یاد دلایا کہ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اور وہ ابھی بات کر رہا ہے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اس ملز کا ملازم ہونے کے ناطے تنخواہ اور آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے وہ جیب خرچ جو عبید رضا لیتا ہے وہ آپ مجھے باقاعدگی سے دیا کریں گے۔ میں اس گھر میں اپنے اسی کمرے میں رہنا چاہوں گا جو مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ ستارہ آپ کی بیٹی ہی نہیں میری بہن بھی ہے، اور عبید رضا میرا چھوٹا بھائی بھی ہے۔ اور حنا بیگم، سالار رضا بیگم پر آ کر نہ جانے کیوں نفرت سے منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا تو وہاب میر کو تجسس ہوا۔ وہ بولے، کیا حنا بیگم؟ اس عورت سے میری جنگ ہی رہے گی، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے اور اس عورت نے میری ماں کو مرتے وقت منہ میں پانی بھی نہ ڈالا تھا۔
وہ پرانی بات ہے وہاب میر دہاڑے آپ کے لیے، سالار نے پرسکون انداز میں جواب دیا، لیکن میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میں اس گھر سے چور بنا کر نکالا گیا تھا۔ وہاب میر شکست خوردہ لگنے لگے تھے۔ مجھے آپ کی حالت پر ترس آنے لگا ہے ابو جی، آپ نے خود ہی مجھے چھیڑا ہے، اب آپ ہی اس بات کو مکمل بھی کریں گے۔ وہاب میر کچھ سوچتے ہوئے اچانک ایک خیال کے آتے ہی چونک کر اس کی جانب دیکھ کر بولے، اگر میں تمہیں نیا گھر خرید دوں تو؟ سالار کہا لگا کر ہنسا اور بولا، میں پہلے ہی ایک گھر میں رہ رہا ہوں جو آپ نے مجھے خرید کر دیا ہے۔ وہ گھر میرے لائق نہیں ہے، لیکن یہ بات تمہیں اب سمجھ کیوں آئی ہے؟ تم نے تقریباً 20-22 سال اسی گھر میں گزارے ہیں۔ وہاب میر کی بات مطلب تھی۔ سالار دکھ اور کرب سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنسوؤں کو پینے کی کوشش میں بولا، 20-22 سالوں میں آپ نے صرف 20-22 چکر ہی اس گھر کے لگائے ہوں گے، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں زندہ ہوں یا پھر مر گیا ہوں۔ سالار وہاب میر تڑپ کر اس کی طرف دیکھ کر اس کو تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر چکے تھے۔ سالار نے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، ابو جی مان لیجئے کہ آپ آج بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کی پہلی اولاد ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پلیز۔ میری ماں تو مجھ سے دور چلی گئی ہے، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے میں یتیموں جیسی زندگی کیوں گزاروں ابو، کیوں؟ اس سوال کا جواب شاید وہاب میر کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ بھی سالار کی نم آواز سے متاثر ہو گئے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ وہاب میر شکست خوردہ تھے۔ میں آپ کے دوست کا بیٹا بن کر اس گھر میں آؤں گا جو اس ملک میں بزنس کرنا چاہتا ہے۔ جتنی دیر بزنس سیٹل نہیں ہوتا میں آپ کے اس گھر میں ہی رہوں گا۔ سیٹھ وہاب میر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ آپ مجھے سامنے رکھ کر اپنے گھر والوں کو بتائیں گے اور میں اگلے ہفتے ہی آپ کے گھر میں آ رہا ہوں۔ وہاب میر اس کی بات سن کر حیران ہو رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک سالار کی باتوں سے مطمئن نہ تھے۔ وہ تو اس وقت اور اس لمحے کو ہی کوس رہے تھے جب انہوں نے سالار کو اپنی ملز میں ورکر کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً منحوس گھڑی ہی ہوگی، یہ ان کی سوچ تھی۔ دوسری طرف چاندنی نے فجر کی نماز ادا کی اور صحن میں آ کر ٹہلنے لگی۔ اس نے گھر کی دیواروں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر اس صحن کو بھی غور سے دیکھنے لگی، اور اس صحن میں کھیل کر پلی بڑھی تھی۔ اس کو ہجڑوں نے پالا تھا۔ اس کی تربیت اور پرورش میں جتنی محنت ان تمام ہجڑوں نے کی تھی، شاید اس کے اپنے والدین بھی اس کی پرورش اس طرح نہ کر پاتے، کیونکہ نینا نے دن رات گھنگرو باندھ کر گلیوں بازاروں میں ناچ کر اس کے لیے پیسے جمع کیے اور اس کی تعلیم پر کافی روپیہ خرچ کیا تھا۔ اس کے رہن سہن کے لیے بہترین کمرہ ڈیکوریٹ کیا تھا، اس کے لیے بہترین لباس، اور پھر کالج میں پہنچنے کے لیے یہ سہولت، کتب اور دیگر سہولیات بھی اس کو منہ سے نکالنے سے پہلے ہی پوری کی تھی۔ وہ ان ہجڑوں کی محبت اور اپنائیت کی کوئی بھی مثال نہ دے سکتی تھی۔ اس کا باپ اس کو اس طرح کیوں پھینک گیا تھا؟ کیا وہ کسی کی ناجائز اولاد ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روئی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھنے لگی، گویا کہ شکوہ کر رہی ہو کہ اس کو اوپر والے نے بیٹی کیوں بنایا۔ اگر بیٹا بنایا ہوتا تو کیا اس کا باپ، اس کی ماں اس کو اس طرح بند گلی میں پھینک کر جاتے؟ یہ وہ سوال تھا جو فطری طور پر اس کے دل و دماغ میں آ کر بس گیا تھا، اور وہ اس سوال کا جواب پانے کے لیے اب اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، لیکن کیسے ڈھونڈے گی؟ وہ اس کی تلاش کیسے کر پائے گی؟ اس نے تو اپنے باپ یا ماں کو دیکھا بھی نہ ہوگا۔ اس کو کون سی پہچان ہوگی کہ وہ اپنے پھینکنے والے یا پھینکنے والی کو کسی خاص نشانی سے پہچان سکے گی؟ اپنی اس بے بسی پر وہ ایک بار پھر آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ روتی ہوئی تخت پوش تک پہنچی تو چونک پڑی، کیونکہ گرو اس کو نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آ کر گرو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ گرو نے اپنی انگلیوں کے پور سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو نفی میں سر ہلا کر رونے سے منع کیا۔ چاندنی یہ آواز سن کر اس نے دیکھا تو نینا بھی آ گئی تھی، کیونکہ اب سورج بھی باہر آنے کی تیاری میں تھا، کیونکہ آسمان کا نیلا رنگ واضح ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نینا اس کے پاس ہی تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ چاندنی نے دیکھا تھا کہ نینا کئی راتوں سے جاگ رہا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں جاگنے رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ چاندنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ماتھا چوما اور چومتی ہوئی بولی، بابا جانی، آپ کے خیال میں عبید رضا نے اچھا کیا یا غلط؟ نینا اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اس نے اچھا کیا، لیکن وقت غلط ہے۔ گرو بھی نینا کی بات سن کر چاندنی کو تسلی دیتا ہوا کہنے لگا،
ہم تمہیں اس راز سے تمہاری شادی سے پہلے آشنا کرنا چاہتے تھے، تبھی تو ہم نے عبید رضا سے بات کنفرم کروائی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ چاندنی نینا کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، بابا جانی اگر میرا باپ مل جائے تو میں اس سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ اگر میں بیٹا ہوتا تو کیا وہ پھر بھی مجھے پھینک جاتا؟ چاندنی کی ایک بار پھر آواز بھرا گئی تو گرو نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کو سمجھاتا ہوا وہ کہنے لگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہاری پیدا کرنے والی ماں ہی پھینک گئی ہو۔ چاندنی نے کرب سے گرو کی طرف دیکھا اور بولی، بابا کیا میں اپنی ماں کا گناہ ہوں؟ اس سوال نے تو گرو اور نینا کو بھی رلا دیا تھا۔ اگر میں اس کی کوکھ میں پلتی رہی ہوں تو اگر وہ کسی سے پیار میں ساری حدیں عبور کر کے مجھے پیدا کرنے پہ بضد تھی تو پھر پھینک کر کیوں گئی؟ کم ظرف، کم از کم اپنے پیار کی لاج تو نبھاتی۔ چاندنی کے لہجے میں اپنی اندیکھی لیکن سگی ماں کے لیے نفرت تھی، لیکن وہ نفرت شدید نہ تھی کیونکہ اس کو ابھی یقین ہی نہ تھا کہ اس کو پھینک کر جانے والی اس کی ماں تھی یا پھر اس کا باپ تھا۔ نہیں میری بیٹی، تم ایسا مت سوچو، تم جیسی پیاری بیٹی تو اللہ مقدر والوں کو دیتا ہے۔ تم اپنے دل کو مت جلاؤ، گناہ اور ناجائز ہونا تو تمہاری سوچ ہے۔ اب پتہ نہیں کیا صورتحال تھی یا کیا مجبوری تھی کہ تمہیں پھینکنے والا کیوں پھینک گیا۔ بیٹی سب سے بڑی مجبوری ہوتی ہے بابا جان، سب سے بڑی مجبوری بیٹی ہوتی ہے۔ چاندنی اداس اور غمگین تھی۔ اسی اثنا میں باہر سے بادشاہ فقیر کی صدا آنے لگی، بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں ہے۔ چاندنی تڑپ کر اٹھی اور باہر والے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، بابا بابا ادھر آؤ بابا، گرو کے گھر کی جانب آؤ بابا۔ چاندنی بادشاہ کو آوازیں دے رہی تھی۔ نینا اور گرو اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔ انہوں نے چاندنی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں آواز دیتا ہوں بادشاہ کو، لیکن تم نے کیا کہنا ہے آج اس سے؟ یہ گرو تھا جو رو رہا تھا۔ نینا بھی غمگین تھی۔ چاندنی کچھ بھی نہ بولی تھی کیونکہ گرو نے باہر تھڑی پر کھڑے ہو کر بادشاہ کو آواز دی تھی۔ بادشاہ فقیر اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا ان کی تھڑی تک پہنچ چکا تھا۔ گرو؟ بادشاہ نے تصدیق چاہی تھی یا پھر اس کو اندازہ تھا کہ وہ واقعی گرو کی تھڑی تک پہنچ گیا ہے۔ ہاں بادشاہ، میں گرو ہی ہوں۔ گرو کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ نینا نے ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کو اندر آنے کا کہا تو بمشکل تھڑی چڑھ پایا تھا۔ چاندنی خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ بابا آج آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گے؟ چاندنی نے بادشاہ سے پوچھا تو وہ حیرانگی اور خوشگوارت کے ملے جلے تاثرات سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ نیچے بیٹھنے لگا تو گرو نے اس کو تخت پوش پر بٹھا دیا اور بولا، میری بیٹی چاندنی آج بہت اداس ہے، وہ تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ خوش ہوتا ہوا بولا، بیٹی تو رحمت ہے گرو، اگر یہ مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے تو میں بھی خوشی خوشی اس کی باتوں کے جواب دوں گا۔ بادشاہ بھی خوش تھا۔ بادشاہ میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔ نینا یہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چاندنی اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی تو گرو نے اس کے انہماک کو توڑا، لو بھئی چاندنی، پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا ہے بادشاہ سے، میں منہ دھواؤں۔ بادشاہ اور چاندنی کو چھوڑ کر گرو اندر کی جانب بڑھا تو نینا اس کو مل گیا۔ تم کیوں آ گئے ہو گرو؟ گرو ایک دکھ اور کرب سے نینا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نینا، چاندنی اپنا من ہلکا کرنا چاہتی ہے، اس کو ہمارے علاوہ بھی کسی سے بات کرنا چاہیے، اس طرح اس کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ گرو اندر بڑھ گیا تو نینا کی سمجھ میں گرو کی بات آنے لگی تھی۔ واقعی آج کل چاندنی کو اس گھر کے افراد کے علاوہ بھی کسی سے باتیں کرنا چاہیے۔ بابا آپ پیدائشی طور پر نابینا ہے کیا؟ چاندنی نے پہلا سوال کیا تو بادشاہ مسکراتا ہوا بولا، نہیں بیٹی، یہ تو ایک سانحہ ہوا تھا جو میری آنکھوں کی روشنی بھی لے گیا۔ چاندنی مزید غمگین ہو گئی تھی۔ اس نے بادشاہ کو کیوں بلایا تھا اس بات کی خبر خود چاندنی کو بھی نہ تھی، بس اس کے کانوں میں بادشاہ کی بات گونجنے لگی تھی کہ بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں۔ وہ اپنی بات کی تصدیق کے لیے بادشاہ سے کچھ باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ نینا نے چائے پیالے میں ڈال کر بادشاہ کے سامنے رکھی اور چاندنی سے مخاطب ہو کر بولا، چاندنی میں بھی منہ ہاتھ دھو لوں، تم اتنی دیر میں بادشاہ سے باتیں کر لو، پھر میں تمہارے لیے بھی ناشتہ بناتی ہوں۔ چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کے 4 پیس ایسے بھی تھے جن پر جام لگی ہوئی تھی، وہ الگ پلیٹ میں تھے۔ چاندنی نے ایک پیس اٹھا کر بادشاہ کو پکڑایا اور کھانے کا کہا تو وہ نمدیدہ انداز میں چاندنی کو دیکھنے لگا، کیا تم اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہو بیٹی؟ بادشاہ کا سوال سن کر چاندنی تڑپنے لگی تھی۔ وہ بادشاہ کو کیا بتاتی کہ اس نے تو اپنے باپ کو دیکھا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ سنبھلتی ہوئی بولی، ہاں بابا، میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ لیکن اس کی بھررائی ہوئی آواز نے فقیر کا دل بھی چیر کر رکھ دیا تھا۔
تو پھر اداس کیوں ہو بیٹی؟ کیا تمہارا باپ کسی دوسرے ملک میں ہے یا پھر تم سے ناراض ہے؟ چاندنی نے جھلمل کرتی ہوئی آنکھوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور لمبی سانس اندر کو کھینچتی ہوئی بولی، بابا میرا باپ شاید اسی ملک میں ہے۔ بادشاہ نے ڈبل روٹی کو کھاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، شاید؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ دوسرے ملک جا رہا ہے؟ بادشاہ نے سوال پر سوال کیے تو چاندنی آنسوؤں کو بہنے دینے کے لیے چند لمحات خاموش رہی اور پھر آنسوؤں کے نمکین اور گرم پانی کو پیتی ہوئی بولی، میرا باپ شاید مجھ سے ناراض ہے بابا۔ تقدیر اگر سنگ دل نہ ہوتی تو ان الفاظ پر ضرور رونے لگتی۔ نہ میری دہی، ایسا نہ بول۔ جو باپ اپنی بیٹی سے ناراض ہوتا ہے نا، وہ لمحہ کانٹوں کی سیج پر خود کو محسوس کرتا ہے، جیسے میں کر رہا ہوں۔ چاندنی اس کی نم آواز سے اور بھی غمگین ہو گئی تھی۔ آپ اپنی بیٹی سے ناراض ہیں بابا؟ اس سوال نے بادشاہ کے دماغ اور روح تک کو پگھلا دیا تھا۔ وہ اس سوال و جواب کرنے والی کا کچھ بھی نہ لگتا تھا، لیکن اس کو اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی تو ہے جو اس کے ساتھ بیٹی کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ نہیں میری دہی، میں کہاں ناراض ہوں اس سے، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ مجھ سے بولتی بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی شکوہ شکایت کرتی ہے۔ اس کی ناراضی نے مجھے سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ سولی پر؟ بادشاہ نے چائے کا پیالہ ہونٹوں کو لگایا تو چاندنی نے واضح طور پر دیکھا کہ بادشاہ کے آنسو چائے کی پیالی میں گر رہے تھے اور وہ چائے کو کانپتے اور لرزتے ہونٹوں سے پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا آپ کی بیٹی آپ کے سامنے بھی نہیں آتی بابا؟ چاندنی کے دل کی تڑپ اور بڑھ گئی تو اس نے ایک اور سوال کر دیا، کیا کہہ رہی ہو؟ اگر وہ میرے سامنے بھی ہو تو میں کون سا اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے چائے کا گھونٹ بھرا اور چاندنی سے مخاطب ہوا، اب فرض کرو اگر تم میری بیٹی ہوتی اور میرے سامنے بھی بیٹھی رہتی تو میں کون سا تجھے دیکھ سکتا ہوں؟ بادشاہ کی کرب میں ڈوبی آواز اور اس کے احساسات نے چاندنی کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ وہ ایک لمبا سانس اندر کی جانب کھینچتی ہوئی بولی، بابا اگر باپ اور بیٹی آپس میں ناراض ہو تو کیا وہ اس طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ لگتا ہے آج تمہیں تمہارا باپ بہت یاد آ رہا ہے بیٹی۔ بادشاہ نے چاندنی کی دکھتی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا، اگر وہ تم سے ناراض ہے تو اس کو منا لو جا کر۔ چاندنی اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کہاں جاؤ، کیسے مناؤں اس کو؟ وہ مجھ سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ چاندنی اب تو رونے لگی تھی۔ دور کھڑے نینا اور گرو نے بھی ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ میں سمجھ گیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم اپنے مرے باپ کو یاد کر کے اداس ہو اور سوگوار ہو رہی ہو۔ بادشاہ نے کہا تو چاندنی جیسے پھٹ پڑی تھی، میرے لیے تو اسی دن مر گیا تھا جس دن وہ مجھے ایک بند گلی کے آخری مکان میں پھینک کر چلا گیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہاتھوں سے چائے کا پیالہ چھوٹا اور زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ چاندنی تو اندر کی جانب بھاگ گئی تھی، لیکن گرو اور نینا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ نے اپنے دل کو پکڑ لیا تھا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف میرے دوست کا بیٹا سالار آ رہا ہے کل سے، وہاب میر نے کہا تو سبھی کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ وہاب میر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو گئے ہو سب لوگ؟ عبید رضا نے کندھے اچکایا اور دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن حنا بیگم احتجاجاً بولی تھی، کون دوست؟ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ وہاب میر کے سبھی دوستوں کو جانتی ہے۔ ابھی جب میں لاسٹ ٹور پر دبئی گیا تھا تو وہاں پر ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس ملک میں کوئی بزنس پلان کر رہے ہیں۔ فی الحال سالار ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور جیسے ہی بزنس اسٹارٹ کرے گا وہ چلا جائے گا۔ لیکن پاپا، ہم ایک اجنبی کو کس طرح اپنی فیملی میں مینج کریں گے؟ ستارہ نے کہا تو عبید رضا نے بھی اس بات میں سر ہلایا تو حنا بیگم بھی چمک پڑی۔ ستارہ ٹھیک کہہ رہی ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، یہ مناسب نہیں لگے گا۔ کم آن حنا بیگم، اپنے ذہن کو وسعت دینا سیکھے۔ یہ دقیانوسی باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی پر اعتماد نہیں ہے؟ وہاب میر نے بہترین انداز میں سالار کا کیس لڑتے ہوئے بال حنا بیگم اور ستارہ کے کورٹ میں پھینکی تو وہ خاموش ہو گئی۔ خاموشی سے ناشتہ کیا گیا تو وہاب میر ستارہ سے مخاطب ہوئے، ہاں تو مس ستارہ، وہاب کیسا چل رہا ہے بوتیک؟ ستارہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور بولی، ایک دم سپر، مما سے بھی زیادہ کام کر لیا ہے میں نے۔ ستارہ نے کہا تو حنا بیگم مسکراتے ہوئی بولی، اچھی بات ہے بھائی، مجھے تو خوشی ہے اور میں خود کو ریلیکس بھی فیل کر رہی ہوں۔ گڈ، ویری گڈ، کوئی پرابلم؟
وہاب میر کا اندازہ دوستانہ تھا۔ نیا اکاؤنٹنٹ کام تو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے پاپا، اور ہاں موسیٰ اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ وہ تو جینیس ہے۔ ستارہ موسیٰ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اب وہاب میر کی ٹوپوں کا رخ عبید رضا کی طرف ہوا تو وہ گلا کھنکار کر چوکنا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ ہفتہ وار امتحانی سوالات ہوتے تھے جو وہاب میر نے بچوں سے ناشتے کی میز پر کرنے ہوتے تھے۔ ہاں بھائی، اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ عبید رضا نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور بولا، ایک دم فرسٹ کلاس بابا۔ وہاب میر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے کہ تمہیں سالار کے ساتھ مل کر کوئی بزنس پلان کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر عبید رضا چونک کر رہ گیا اور وہاب میر کی طرف دیکھتا ہوا حیرت سے بولا، بزنس؟ لیکن بابا ابھی تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بزنس میرے بس کا کام نہیں ہے۔ لیکن ایک دن تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہاب میر کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولے۔ توہینہ بیگم کے علاوہ وہ دونوں بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بابا خیر، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایگری ہو گیا ہوں۔ وہاب میر اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہاری شادی اگلے ہفتے ہے تو پھر تم اپنی پڑھائی وغیرہ سب چھوڑ دو گے؟ عبید رضا آگے بڑھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالتا ہوا بولا، اب ایسا بھی نہیں ہے بابا کہ میں آپ کی بات نہ مانوں، آپ کہہ کر تو دیکھے۔ وہاب میر کھل کر ہنسنے لگے تھے۔ اچھا بھائی، وہ اوپر ایک کمرہ صاف کروا دینا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو کمرہ گزشتہ کئی سالوں سے بند ہے اس کو ہی اچھی طرح صاف کر دو۔ وہاب میر نے کہا تو ہینا بیگم کا منہ بن گیا تھا۔ ان کا اندازہ ایسا تھا کہ جیسے کمرہ خود انہوں نے صاف کرنا ہے۔ وہاب میر باہر چلے گئے تو ہینا بیگم تلخی سے بولی، بھلا کیا تک بنتی ہے کسی اجنبی کو اس طرح اپنے گھر میں ٹھہرانے کی؟ اگر وہ بزنس پلان کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی ہوٹل میں جا کر کیوں نہیں ٹھہرتا؟ ستارہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھی اور ان کو کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کرتی ہوئی بولی، مما آپ تو پاپا کی طبیعت سے واقف ہی ہے، وہ ہنسمکھ اور دوست بنانے والے انسان ہے، لیکن ستارہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ ساری پرائیویسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کون ہے، کیسا ہے اور اس کی عادات کیسی ہے۔ ہینا بیگم سالار کی آمد کو لے کر خاصی ٹینس ہو رہی تھی، لیکن ستارہ نے محسوس کیا تھا کہ اس کی ینگ اور اسمارٹ ماں سالار کی آمد سے پریشان بھی ہے اور خوفزدہ بھی لگ رہی ہے۔ مما آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ اس بار عبید رضا نے کہا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھتی ہوئی ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں تم دونوں کو لے کر ٹینس ہوں بیٹا۔ جب کوئی اجنبی فرد گھر میں آ جائے تو پھر تم دونوں بہن بھائی بھی اس طرح فرینک انداز میں بات نہیں کر سکو گے اور وہ بھی تم لوگوں کی وجہ سے ڈسٹربنس محسوس کرے گا۔ مما ہمیں اس کا تو علم نہیں، لیکن ہم دونوں بہن بھائی اس کی آمد سے خوفزدہ نہیں ہیں، پلیز آپ بھی ٹینس نہ ہو، ستارہ نے کہا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب گئی اور عبید رضا باہر نکل گیا تو ہینا بیگم نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو دوبارہ کرسی پر گرا لیا تھا۔ ویسے آپی ایک بات تو بتاؤ۔ دوسری طرف تحریم نے مناہل کی طرف دیکھا جو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مناہل نے اس کی طرف استفہامی انداز میں دیکھا تو بولی، شرجیل بھائی اور موسیٰ کی طبیعت میں کافی فرق نہیں ہے؟ مناہل چائے ابالتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں فرق تو ہے، موسیٰ پڑھا لکھا ہے اور شرجیل۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، لیکن شرجیل بھی دھیمے مزاج کے ہے۔ تحریم نے پلیٹ میں سے ایک بسکٹ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا اور بولی، ویسے آپی کتنا سکون ہے اس گھر میں نا، آپ کی کوئی نند نہ سسر اور ایک ساس، وہ بھی ہماری سگی خالہ ہے جو کہ ہمیں اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ مناہل نے اس کی طرف گھور کر دیکھا تو شرماتی ہوئی بولی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، میں سمجھتی ہوں۔ مناہل نے اس کی چٹیاں پکڑتے ہوئے کہا، اگر تم کہو تو میں موسیٰ سے بات کروں؟ تحریم اپنی چٹیاں چھڑاتی ہوئی بولی، نہیں آپی، آپ کو میری قسم، آپ موسیٰ سے یا کسی سے بھی بات نہیں کریں گی۔ وہ مناہل کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن کیوں؟ کیا اس طرح ہی گھٹ گھٹ کر مرنے کا ارادہ ہے؟ مناہل اس سے سچ اگلوانے پر تلی ہوئی تھی۔ نہیں آپی، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور ہولے سے کہنے لگی، محبت بھیک میں ملنے والی ہاں کو نہیں قبول کرتی، بلکہ غصے اور نفرت میں اگر نہ کر دی جائے تو اس میں بھی محبت ہوتی ہے۔ مناہل نے چائے کپوں میں ڈالی اور پوچھا، کیا تم موسیٰ کو پسند کرتی ہو یا اس سے محبت کرتی ہو؟ دو سوالوں میں ایک ہی سوال تھا، لیکن فلسفہ محبت نے الفاظ کو پیرہن اوڑھ لیا تھا اور اپنی سیدھی سادی آپی کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، میں موسیٰ سے بچپن سے محبت کرتی آ رہی ہوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ موسیٰ بھی میری محبت کا جواب محبت سے
دیتا ہے یا نہیں؟ اگر اس نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو؟ اس سوال پر تحریم تڑپ کر مناہل کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ بہت ہی گہری بات تھی اور سچ بھی ہو سکتا تھا۔ موسیٰ اس کو اپنا جیون ساتھی بنانے سے انکار بھی کر سکتا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میری محبت بھروسے کی مضبوط بنیادوں پر اپنے اٹل ارادوں کی عمارت تعمیر کر چکی ہے آپی۔ اب اس میں کسی بھی شک یا شبے کی کوئی بھی دراڑ نہیں پڑ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ تحریم نے باہر صحن میں دیکھا تو موسیٰ نئی پینٹ شرٹ پہن کر آیا تھا۔ اس نے پہلی بار پینٹ شرٹ پہنی تھی اور اس کو چلنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا شمع بی بی کے پاس پہنچا تو وہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی، مگر وہ خود کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، میرا بیٹا تو افسر لگتا ہے، افسر، شمع بی بی نے کہا تو اس کی نگاہ کچن سے آتی ہوئی تحریم پر پڑ گئی۔ وہ خود ہی تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور کھڑا رہا تو پینٹ نیچے گر جائے گی اور اس کی تحریم کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی۔ تحریم اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ویسے خالہ، آپ کا بیٹا ہیرو لگ رہا ہے، ہیرو۔ تحریم نے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے موسیٰ کی تعریف کی تو اس کو واضح محسوس ہوا کہ تحریم نے اس پر طنز کیا ہے۔ وہ اس کو گھور کر رہ گیا تو وہ پھر سے بولی، اگر خالہ شرٹ پر ٹائی بھی لگ جائے تو کیا ہی گریس نکل آئے؟ موسیٰ کو یاد آیا کہ وہ ٹائی تو اپنے کمرے میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ٹائی بھی باندھ کر آنا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو تحریم اور شمع بی بی ایک زبان ہو کر بولی، کس نے کہا؟ موسیٰ کو اندازہ ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ بات کو سنبھالتا ہوا بولا، باس نے ماں جی، وہ کس نے کہنا ہے؟ تحریم کھلکھلا کر ہنس پڑی تو موسیٰ کو غصہ آ گیا۔ میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ اماں اس کو سمجھاؤ ورنہ یہ مجھ سے مار کھائے گی۔ موسیٰ کا غصہ مصنوعی تھا اور تحریم کی ہنسی سچی تھی۔ وہ ان سادہ لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو آج کے دور میں بھی پینٹ شرٹ پہننا نہ جانتے تھے۔ تو پھر باندھی نہیں ٹائی؟ تحریم نے پوچھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ میں باندھ سکتی ہوں اگر اعتراض نہ ہو تو۔ تحریم اتراتی ہوئی بولی تو شمع بی بی ہنس کر اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں ٹائی باندھنا آتی ہے کیا؟ خالہ جان، ابو کو میں ہی ٹائی باندھتی ہوں۔ موسیٰ اور شمع بی بی کو یاد آیا کہ شکیل احمد بھی تو پینٹ کوٹ ہی پہن کر جاتا ہے، وہ شرٹ پر ٹائی بھی لگاتا ہے۔ ارے ہاں بھئی، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جاؤ بھئی موسیٰ، کمرے سے ٹائی پکڑ کر لاؤ، تحریم باندھ دے گی۔ موسیٰ نے اس کی طرف دیکھا تو تحریم نے اس کو ایک آنکھ دبا کر اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ کھولے تحریم اور شمع بی بی کو دیکھنے لگا۔ مناہل چائے لے کر آ گئی تھی۔ اس نے چائے میز پر رکھی اور بولی، خالہ جان، میں دیکھوں ذرا کہ شرجیل ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ وہ شرجیل کو دیکھنے اندر کمرے میں چلی گئی تو شمع بی بی موسیٰ سے مخاطب ہوئی، اب ٹائی بندھوانی ہے یا پہلے ناشتہ کرنا ہے؟ ٹائی ہی باندھ دیتی ہوں خالہ جان۔ ٹائی ہی باندھ دیتی ہوں خالہ، پھر ناشتہ بھی سکون سے ہو جائے گا۔ تحریم موسیٰ کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی تھی، تو پھر جاؤ نا۔ تحریم بیٹی، تم ایسا کرو کہ موسیٰ کے کمرے میں جا کر ہی ٹائی باندھ دو۔ مجھے پتا ہے اب یہ اٹھنے میں بھی دقت محسوس کر رہا ہے۔ موسیٰ نے ان الفاظ کو اپنی بے عزتی سمجھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو شمع بی بی اور تحریم کے کہکہوں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر غصے پہ بیٹھ گیا تھا اور ٹائی پکڑ کر غصے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ستارہ کو صاف صاف جواب دے دیتا کہ وہ شلوار قمیض میں ہی آفس آیا کرے گا، ورنہ اس کو نہیں کرنی یہ نوکری وغیرہ۔ لیکن وہ کہہ نہ سکتا تھا، کیونکہ ستارہ کو ملازمت کا جواب دینے کا مطلب تھا کہ میلز کو جواب دیا اور خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تحریم نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا تو موسیٰ نے اس کو دیکھا تو وہ چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کو بڑی محبت اور پیار سے دیکھ رہی تھی۔ تحریم، یہ میرا مذاق کیوں اڑا رہی ہو تم؟ موسیٰ نے اپنا غصہ نکالا تو وہ ہنستی ہوئی بولی، ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ وہ آگے بڑھی اور موسیٰ کے ہاتھ سے ٹائی لے کر اس کے بالکل پاس ہو کر سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، موسیٰ، اچھا لباس انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ موسیٰ کو تحریم کی سانسیں اپنی سانسوں میں حلول کرتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنی سانس روکتا ہوا پیٹ کو اندر کھینچتا ہوا ساکت کھڑا ہو گیا تھا۔ تحریم نے ٹائی اپنی گردن میں ڈال کر پھر اس کی گردن میں ڈالی اور اس کو ذرا سا جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا تو بمشکل میں خود کو تحریم سے ٹکرانے سے بچا پایا۔
تحریم نے مسکرا کر اس کی ٹائٹ ناٹ باندھی اور اس کو تھوڑا سا کسا تو وہ آنکھیں نکالتا ہوا تحریم کو دیکھنے لگا۔ تو ایک بار پھر تحریم نے اس کو آنکھ ماری تو وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تحریم کی بچی، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کب؟ تحریم اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ موسیٰ آگے بڑھنے لگا تو وہ بولی، اپنے آپ کو آئینے میں درست تو کر لو موسیٰ۔ موسیٰ نے خود کو دیکھا تو اس کی شخصیت ہی بدلی بدلی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے ٹھہر کر تحریم کی طرف دیکھا اور ہولے سے مسکرا کر کہا، شکریہ۔ تحریم مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی، مجھے بہت اچھا لگا موسیٰ، اور میں چاہوں گی کہ میرا یہ احساس ہمیشہ برقرار رہے۔ موسیٰ بھی ہنستا ہوا بولا، تمہارا ارادہ تو خطرناک ہے تحریم۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو تحریم بولی، موسیٰ۔ موسیٰ نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں چومتی ہوئی بولی، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ موسیٰ نے اس کو ایک مسکان دی، شکریہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی خوشبو کمرے میں ہی رہ گئی تھی۔ شرجیل بھی اس کے لباس کو دیکھ کر خوب ہنسا تھا، بلکہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، لیکن موسیٰ کو اب کسی کی بھی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اس کو تحریم نے کہا تھا کہ وہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ہولے سے مسکرا کر ان لمحات کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب تحریم اس کو ٹائی باندھ رہی تھی۔ موسیٰ نے چونک کر تحریم کی طرف دیکھا تو وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ اپنی چوری اور تحریم اپنی چوری پکڑے جانے پر گڑبڑا کر نظر جھکانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ شمع بی بی نے دعاؤں کے ساتھ موسیٰ کو رخصت کیا تھا اور بوتیک جانے کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ ویسے ماں جی، اس کو کیا سوجی ہے کہ پینٹ شرٹ ٹائی شائی لگا کر دفتر جانے لگا ہے؟ شرجیل نے اپنے انداز میں کہا تو مناہل بول پڑی، ویسے آج موسیٰ اچھا لگ رہا تھا۔ مناہل تو برتن اٹھانے لگی، لیکن شرجیل نے اس کے الفاظ کو شکی انداز میں لیا تھا، لیکن وہ شمع بی بی کی جانب متوجہ ہو گیا جو کہہ رہی تھی، اب اس کو ملز سے بوتیک میں جو بھیج دیا گیا ہے، اسی لیے اب وہ یہ لباس بھی ویسا ہی پہنے گا جیسا دیس ہوگا۔ بوتیک کا سن کر تحریم چونک پڑی، وہ خاموش نہ رہ سکی تھی۔ خالہ، بوتیک میں تو لیڈیز کام ہوتا ہے اور خریداری بھی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ لو، اب مجھے کیا پتا کہ یہ مویا بوتیک کیا ہے؟ شمع بی بی سادگی سے بولی تو تحریم ان کو سمجھانے لگی، خالہ جان، لڑکیوں اور عورتوں کے سلے ہوئے سوٹوں کی بڑی سی دکان ہوتی ہے جس کو بوتیک کہتے ہیں۔ اس میں صرف عورتیں اور نوجوان لڑکیاں ہی خریداری کرتی ہے اور اپنی اپنی پسند کے جوڑے خریدتی ہے۔ تو کیا موسیٰ ان عورتوں سے دکانداری کرتا ہے؟ شمع بی بی نے حیرانگی سے پوچھا تو تحریم ہنستی ہوئی بولی، نہیں خالہ جان، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میلز میں اکاؤنٹنٹ ہے۔ اب اگر میلز والوں نے اس کو اپنے بوتیک میں بھیجا ہوگا تو وہاں بھی اکاؤنٹنٹ ہی ہوگا، سیلز مین نہیں ہوگا۔ شمع بی بی کی سمجھ سے دونوں ہی عہدے بالاتر تھے۔ وہ اکاؤنٹنٹ اور سیلز مین کا مطلب پوچھنے لگی تو تحریم ان کو سمجھانے لگی تو شرجیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ دوسری طرف ساتھی خاصا پریشان تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی بادشاہ کی ایسی حالت نہ دیکھی تھی۔ بادشاہ کو سخت بخار تھا اور وہ غنودگی کی حالت میں میری بیٹی پکار رہا تھا۔ ساتھی نے ایک ڈاکٹر کی منت کر کے اس کو گھر تک لانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی وہ اب رنگ لا رہی تھی، کیونکہ بادشاہ کا بدن لرزنا اور کانپنا بند ہو گیا تھا اور بخار بھی کچھ کم تھا۔ وہ اب بھی غنودگی میں تھا، لیکن اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور ساتھی کا اندازہ کرنے لگا کہ وہ کمرے میں ہے یا نہیں۔ اس نے آہستگی سے پکارا، ساتھی تم کہاں ہو؟ کیا تم کمرے میں ہو؟ ساتھی، لیکن کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن ضمیر کچوکے لگانے لگا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں چاندنی کے الفاظ گونجنے لگے تھے، میرا باپ تو اسی دن مر گیا تھا جب وہ مجھے ایک بند گلی کے آخری مکان میں پھینک کر گیا تھا۔ یہ الفاظ بار بار اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے تھے۔ بادشاہ نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا، وہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، وہ نہیں ہے وہ تمہاری بیٹی۔ ایک زوردار تھپڑ نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا تو اس کی ساری غنودگی ہوا ہو گئی۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ زور سے چیخا تو ضمیر قہقہا لگا کر ہنسا اور بولا، وہ اب تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ ہونک ہو گیا تھا، کیوں نہیں ہے وہ میری بیٹی ہے، صرف میری بیٹی۔ یہ حق تم آج سے 22 سال پہلے کھو چکے ہو بادشاہ، لیکن رشتے تو رشتے ہی ہوتے ہیں، وہ میرا خون ہے۔ بادشاہ روتا ہوا چیخنے لگا تھا، خون؟ طنزیہ انداز اور خوخار لہجہ تھا۔ خون تھا تو پھر آج سے 22 سال پہلے اس کو اپنے گھر کی فالتو چیز سمجھ کر بند گلی میں کیوں پھینک آئے تھے بادشاہ؟ ضمیر کو کچوکے پر کچوکے لگا کر بادشاہ کو تڑپانے میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بادشاہ اسی دن سے تو فقیر ہو گیا ہے، گلیوں کی خاک چھانتا ہوا
ککھوں سے بھی ہولا ہو گیا ہوں میں۔ کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ اندھا تو میں اس دن ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا میں۔ وہ زور زور سے رونے لگا تھا۔ لیکن اب اس کو کس طرح بتاؤ گے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے اور تم اس کے باپ ہو؟ ضمیر شاید بادشاہ کے جذبات سے قائل ہو رہا تھا، تبھی تو وہ نرمی سے بولا تھا۔ بادشاہ اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ نفرت نہیں کرے گی بادشاہ؟ بادشاہ ذہن میں بھرا ہوا ایک اور فکرہ سن کر تڑپا اور بولا، نہیں نہیں، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گی، وہ میرا خون ہے، میرا خون ہے وہ۔ میں اس کو سمجھاؤں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ تمہاری سسکی آہو اور بد دعاؤں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، میری دولت، میری جاگیر، میری جائیداد، میرا اسٹیٹس اور میری آنکھیں بھی اسی کی آہوں نے چھینی ہے۔ وہ تمہاری بات نہیں مانے گی۔ ضمیر اس کو زج کرنے لگا تھا، اگر مانے گی بھی تو کیوں مانے گی بادشاہ؟ وہ میرا خون ہے، وہ مجھے پہچان لے گی۔ اتنی دیر میں ساتھی اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا لفافہ تھا۔ وہ حیرانگی سے بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کو اس بات پر بھی خوشگوار حیرت تھی کہ اب بادشاہ ٹھیک ہو رہا ہے اور تیزی سے صحت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، تم مجھے بہکاؤ مت، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ساتھی کو تو پہلے یہ گمان ہوا کہ شاید بادشاہ کا ذہنی توازن بگڑ رہا ہے۔ اس نے آگے ہو کر بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے پوچھا، بادشاہ کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کون تمہاری بیٹی ہے؟ کس کو ڈانٹ رہے ہو؟ ساتھی نے ایک کے بعد دیگرے کئی سوال کر دیے تھے۔ بادشاہ نے ساتھی کی آواز سن کر کچھ سکون محسوس کیا اور اس کا ہاتھ دباتا ہوا بولا، ساتھی، میری کھوئی ہوئی بیٹی مل گئی ہے، میری بیٹی مل گئی ہے، وہ میری بیٹی ہے، میری بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کون؟ ساتھی کو ہنوز شک تھا کہ بادشاہ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، ذرا سکون سے مجھے بتاؤ کیا ہوا، کون ہے تمہاری بیٹی اور یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ ساتھی، وہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو 22 سال پہلے ایک بند گلی کے آخری گھر میں پھینک دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے؟ ساتھی کی وزنی بات نے بادشاہ کو کچھ لمحات کے لیے تو خاموش کر دیا تھا، لیکن وہ دوبارہ جوش میں بولا، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ اس کا باپ اس کو ایک بند گلی میں چھوڑ گیا تھا۔ لیکن وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے بادشاہ، اور کن لوگوں کے پاس رہ گئی ہے؟ کیا وہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ بچی ان کو ملی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے گھر سے یا گلی سے؟ ساتھی بادشاہ کی پوری کہانی سے لا علم تھا اور وہ ادھوری کہانی کا کوئی بھی سرا پکڑنے سے قاصر تھا، اور وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اندھیرے میں ہی ٹامکٹوئیاں مار رہا ہے، وہ ہجڑوں کے گھر میں ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ بادشاہ نے ایک اور دلیل دی تو ساتھی کا منہ بن گیا تھا، کیونکہ یہ کمزور دلیل تھی، اور او یار ساتھی، تم ذرا خود سوچو، کیا ہجڑوں کی اولاد ہوتی ہے؟ یہ وزنی دلیل تھی اور ساتھی زمین پر ہی بیٹھ کر بادشاہ کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچی ان کو اپنے گھر سے ہی ملی ہے؟ کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے اپنی بچی کو ہجڑوں کے گھر ہی چھوڑا تھا؟ ساتھی کے سوال نے بادشاہ کو چکرا دیا تو کمزور آواز میں بولا، نہیں، مجھے نہیں یقین ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو جس گھر میں چھوڑا تھا وہ ہجڑوں کا تھا یا پھر کن لوگوں کا تھا۔ ساتھی ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا کہنے لگا، اوہو یار بادشاہ، میری مانو تو تم کچھ دیر آرام کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس کی آواز کی سمت ایک کرب سے دیکھا اور بولا، ساتھی، میں بالکل ٹھیک ہوں یار۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، کاش کہ میں دیکھ سکتا، اگر دیکھ سکتا تو آج اسی بند گلی میں جا کر لوگوں سے 20 سال پہلے رہنے والے مکینوں کے بارے میں پوچھ لیتا، یہ بھی پوچھتا کہ اس گلی کے آخری گھر میں کون رہتا تھا۔ تمہیں وہ محلہ یاد ہے کیا؟ ساتھی نے کہا تو بادشاہ ماضی کے دھندلکوں میں کھوتا ہوا جذبات میں سر ہلا گیا تھا۔ میں لاکھوں کا مالک تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دولت کی یلغار اس طرح کی تھی کہ میں ایک روزانہ ہزاروں بھی خرچ کرتا تو پھر بھی پیسہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جاتا تھا۔ بادشاہ نے کہنا شروع کیا تو ساتھی اس کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگا تھا، کیونکہ بادشاہ جب اس سے ملا تھا تو وہ فقیر ہی تھا اور اندھا بھی تھا۔ اب وہ اپنے لاکھوں پتی ہونے کی باتیں سنانے لگا تھا تو ساتھی حیران بھی تھا اور شتر بھی تھا۔ بادشاہ ایک لمبی سی سانس بھرتا ہوا پھر کہنے لگا، میں نے اپنی دولت اور جاگیر کے لیے ایک وارث چاہتا تھا،
ایک وارث چاہتا تھا۔ جیسے ہی میری بیوی پر اللہ کی رحمت ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، کیونکہ میں بیٹی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر میری بچی کی وجہ سے میرے گھر میں اپنی بیوی سے کہہ دیا میرے گھر میں آئے اور میری تمام دولت و جائیداد کا مالک بن جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر سہولت اور ہر آسائش فراہم کی تھی تاکہ وہ بیٹے کو جنم دے کر میرے لیے وارث پیدا کرے۔ اس کے آگے پیچھے نوکروں کی فوج ظفر موجود تھی جو اس کو پاؤں بھی زمین پر نہ رکھنے دیتی تھی۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ پورا کیا جاتا تھا۔ بادشاہ کی دلچسپ کہانی ساتھی کی حیرت میں اضافہ کرتی جا رہی تھی، اور بادشاہ کے سانس لینے کے لیے خاموش ہونا بھی اب ساتھی کو گرا گزرنے لگا تھا۔ وہ بول پڑا، پھر بادشاہ آ گیا تھا۔ بادشاہ ایک طنزیہ مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا، سائنس کی ترقی اور جذبات نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ میری بیوی کی کوکھ میں پرورش پانے والا بچہ بیٹی ہے۔ بس میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو اچھے خاصے پیسے دے کر بچی ضائع کر دی۔ میری بیوی روتی تڑپتی رہی، لیکن میں نے اس کی کوکھ اجاڑ دی تھی۔ وہ اداس اور غمگین رہنے لگی تھی۔ میں اس کی اس حالت سے چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں تناؤ رہنے لگا تو میری توجہ کام سے بھی ہٹنے لگی تھی اور مجھے نقصان ہونے لگا تھا۔ میں نے کاروبار میں کافی نقصان اور ذمہ دار اپنی بیوی کو ٹھہراتے ہوئے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے تھے۔ میں شراب پی کر اس پر تشدد کیا کرتا تھا، لیکن وہ بڑی صابر تھی، ہمیشہ خاموشی سے ہی میرا ہر ستم سہتی رہتی۔ لیکن وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر جی بھر کر رو لیتی تھی۔ بہت صابر عورت تھی وہ۔ بادشاہ کی آواز بھرا گئی اور پھر آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ اپنی بھررائی ہوئی آواز پر قابو پانے کی کوشش میں رونے لگا تو ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور اس کو ہلاتے ہوئے بولا، بادشاہ یار، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تم سے ہمدردی کروں یا تمہارے مقدروں پر ماتم کرتے ہوئے تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ ساتھی اس کی کہانی سن کر خاصا متاثر ہونے لگا تھا، لیکن بادشاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، ساتھی، اگر تم میری پوری کہانی سن لو تو تم بھی مجھ سے اس طرح ناراض ہو جاؤ جس طرح آج کل تقدیر اور کاتب تقدیر مجھ پر ناراض ہے، اور ان کی ناراضی اتنی سخت ہے کہ میں گلیوں میں خاک چھانتا پھرتا ہوں اور رو رو کر کہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے معافی کیوں نہیں مل رہی ساتھی، کیوں نہیں مل رہی؟ بادشاہ کی سسکیاں کسی ایسے بچے کی مانند تھی جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین کر اس کے سامنے ہی توڑ دیا گیا ہو۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اس میں آگے اور کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔